Welcome back. بلوچستان میں فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کا پھر حملہ. کوئٹہ سے لاہور جانے والی بس سے 9 مسافروں کو اتار کر قتل کر دیا. واقعہ لورالئی اور موسیٰ خیل کے درمیان قومی شاہراہ پر سڈھاکا کے مقام پر پیش آیا. مسافروں کو بسوں سے اتار کر گولیاں ماری گئیں. مقتولین کا تعلق پنجاب سے ہے. دنیا پور کے 2 سگے بھائیوں نے والد کے جنازے پر پہنچنا تھا. راستے میں فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں نے قتل کر دیا. لواحقین نے بتایا وہ جابر اور عثمان کا انتظار کر رہے تھے کہ حملے کی خبر ملی. دہشت گردوں نے بھائیوں کو گاڑی سے اتار کر قتل کیا. حکومت اور فیلڈ مارشل سے مطالبہ ہے فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کو انجام تک پہنچایا جائے تاکہ کسی کا سہاگ اور کسی کی ماں کی گود نہ اجڑے. آج جنازہ تھا، اس میں شرکت کے لیے ہماری فیملی کے 10 ممبر آ رہے تھے، جن میں سے 2 کو دہشت گردوں نے اتار لیا. رات گئے ہمیں اطلاع ملی کہ ان کو شہید کر دیا گیا. میری سیکیورٹی اداروں سے اور فیلڈ مارشل سے یہی التجا ہے، خدارا ان کو نکیل ڈالیں، کسی اور کا سہاگ نہ اجڑے، کسی اور کی گود نہ اجڑے. جو آج جس کرب سے ہم گزر رہے ہیں یہ صرف ہم جانتے ہیں. صدر مملکت آصف علی زرداری نے بلوچستان میں مسافروں کے سفاکانہ قتل کی شدید مذمت کی. صدر مملکت نے کہا کہ ہم لواحقین کے غم میں برابر کے شریک ہیں. یہ بربریت فتنہ ہندوستان کی پاکستان میں خونریزی کی گھناؤنی سازش ہے. فتنہ ہندوستان پاکستان میں انتشار اور بدامنی پھیلانا چاہتا ہے. اپنی سرزمین کو فتنہ ہندوستان اور اس کے سہولت کاروں سے ہر صورت پاک کریں گے. دہشت گردوں نے بس سے اتار کر معصوم شہریوں کو بے دردی سے قتل کیا. دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک ہماری جدوجہد جاری رہے گی. وزیر اعظم شہباز شریف نے بلوچستان میں مسافروں کے قتل کی شدید مذمت کی ہے. کہتے ہیں دہشت گردوں سے پوری قوت سے نمٹیں گے. نہتے شہریوں کا قتل فتنہ ہندوستان کی کھلی دہشت گردی ہے. ان کے خون کا بدلہ لیا جائے گا. وزیر اعظم نے کہا کہ عزم، اتحاد اور طاقت سے دہشت گردی کے ناسور سے نمٹیں گے اور اس کو جڑ سے اکھاڑ کر دم لیں گے. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں کہ سڈھاکا میں 69 مسافروں کا قتل فتنہ ہندوستان کی کھلی دہشت گردی ہے. پاکستانی شناخت پر معصوموں کا قتل ناقابل معافی جرم ہے. جواب سخت ہوگا. دہشت گردوں نے بزدل درندے ہونے کا ثبوت دیا. بلوچستان کی مٹی میں بے گناہوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا. ریاست ان قاتلوں کو زمین کے اندر بھی چھپنے نہیں دے گی. دہشت گردی کے ہر منصوبے کو طاقت، عزم اور اتحاد سے کچلیں گے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بے گناہ مسافروں کو نشانہ بنانے کی شدید مذمت کی ہے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے دلخراش واقعے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا اور کہا دکھ کی گھڑی میں سوگوار خاندانوں کے ساتھ ہیں. معصوموں کو نشانہ بنانا سفاکیت کی انتہا ہے. دہشت گردوں نے بربریت کی بدترین مثال قائم کی. بھارتی سپانسرڈ دہشت گردوں کا ہر جگہ پیچھا کریں گے. دشمن کی ہر سازش قوم کی حمایت سے ناکام بنائیں گے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کہتے ہیں فوجی کشیدگی میں تیسرے فریق کی شمولیت بلاک پالیٹکس بھارت کی بے بنیاد کوشش ہے. بھارت خطے میں نیٹ سیکیورٹی پرووائیڈر کا خود ساختہ کردار گمراہ کن طور پر پیش کرتا ہے. دنیا واضح طور پر بھارتی توسیع پسندانہ عزائم اور ہندوتوا انتہا پسندی سے بدزن ہوتی جا رہی ہے. فیلڈ مارشل کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس شرکا نے کہا عوام کا تحفظ اور سلامتی مسلح افواج کی اولین ترجیح ہے. آج معیشت استحکام کی جانب گامزن ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار پاکستان کو G20 میں شامل کرنا ہمارا ہدف ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہماری پوری توجہ پاکستان کی معیشت کو بہتر بنانے میں ہے. انہوں نے کہا کہ پہلگام واقعے کے بعد بھارت نے جو اقدامات کیے ہم نے ویسا ہی اسے جواب دیا. فوکس ہے کہ پاکستان کی معیشت کو G20 کی طرف جلدی سے جلدی لے کے جانا ہے. نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی. سول ملٹری لیڈرشپ نے فیصلہ کیا کہ وہ ٹٹ فار ٹیٹ کریں گے اور جو انہوں نے ہمارا مشن کو کم کیا ہم نے بھی ان کے مشن کو اسی سائز کم کر دیا. یہ ڈکلیئر کر دیا کہ آپ پاکستان کا پانی نہ ڈائیورٹ کر سکتے ہیں نہ اس کو روک سکتے. اگر یہ آپ کریں گے تو وی ول ٹریٹ اٹ ایز این ایکٹ آف وار. اپریل 22 کو یہ واقعہ ہوا. 4 دن کے اندر اناؤنس کر دیا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے انٹرنیشنل انڈیپینڈنٹ انکوائری انویسٹیگیشن کے لیے تیار. جب انڈیا نے دوبارہ 6 مئی کی رات کو پھر لیٹ نائٹ میں 75 سے 80 ایٹ اینی گیون ٹائم وہ اپنے جیٹ فائٹر بھیجے تو ہم بھی تیار تھے. اللہ کے فضل سے ہماری طرف سے جو انسٹرکشن تھی ہمارے پائلٹس کو، نمبر 1
اگر انڈین جیٹ فائٹرز اپنی سپیس سے پاکستان کی سپیس میں انٹر نہیں ہوتے تو اس کو شوٹ نہیں کرنا. نمبر 2, جو اگر انڈین سپیس کے اندر رہ کے اگر وہ میزائل اور ایمونیشن پے لوڈ اسے کہتے ہیں, اس کو اگر پاکستان کی جو ریلیز کرے صرف اس کو نشانہ بنا. اس لمیٹیشن کے باوجود ہمارے بہادر پائلٹوں نے اور افسران نے 6 انڈیا کے جیٹ اس کو گرایا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی کوالالمپور میں ملیشین وزیر اعظم انور ابراہیم سے ملاقات ہوئی. اسحاق ڈار نے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے نیک خواہشات کا اظہار کیا. 2 طرفہ تعلقات کو مزید گہرا کرنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا. مہمان نوازی پر ملیشین وزیر اعظم انور ابراہیم کا شکریہ ادا کیا. ملیشین وزیر اعظم نے وزیر اعظم شہباز شریف کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. کہا اکتوبر میں وزیر اعظم شہباز شریف کے دورے کے منتظر ہیں. آسیان سمٹ کی سائیڈ لائنز پر اسحاق ڈار نے ترک وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کی. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ابوظبی میں UAE کے نائب وزیر اعظم وزیر داخلہ سے ملاقات کی. UAE کی وزارت داخلہ آمد پر محسن نقوی کا پرتپاک استقبال کیا گیا اور انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. محسن نقوی نے کہا UAE کے ساتھ برادرانہ تعلقات ہر پاکستانی کے لیے اثاثہ ہیں. سیکیورٹی سمیت 2 طرفہ تعاون کے ہر شعبے میں تعاون کو مزید وسعت دینا چاہتے ہیں. پاکستانیوں کی بڑی تعداد UAE کی معیشت کی مضبوطی میں کردار ادا کر رہی ہے. ہم چاہتے ہیں پاکستانی شہری آسانی سے UAE آ سکیں. ویزا پالیسی میں آسانی سے شہریوں کو بہت ریلیف ملے گا. محسن نقوی نے امن و امان اور جرائم کی روک تھام کے لیے ابوظبی پولیسنگ کے جدید نظام اور آپریشنز روم کا دورہ بھی کیا. پاکستان نہیں چاہتا مستقبل میں پانی کو بطور ہتھیار استعمال کیا جائے بلکہ پانی کو پرامن بقائے باہمی کا ذریعہ بنایا جائے. پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے. بیجنگ میں وزیر اطلاعات عطا طاہر کا بین الاقوامی فورم سے خطاب. Real honor representing the Islamic Republic of Pakistan today at this prestigious forum in a country that we call our iron brother. This term iron brothers and sisters is deep rooted in history and culture. So while growing up, when we hear this term, it reminds us of our commonalities and our common objectives for humanity. Because we not only share a border, we share mountains and we share rivers. We are moving towards not only digitization, but also preservation of our past. And I think this innovation has enabled us to preserve our great inheritance, and we look forward to a brighter future, to a world where water is not weaponized, but water is used as a means of peaceful coexistence. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں بینچ مارک 100 انڈیکس تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا. پہلے سیشن میں انڈیکس 780 پوائنٹس اضافے سے 1,34,500 پوائنٹس پر بند ہوا. انجم وہاب مزید ہمیں اپڈیٹ بھی کر رہے ہیں. جی انجم. صورتحال ہے کہ آج جمعے کا روز تھا. اس میں 2 سیشن ہوتے ہیں. نماز جمعہ سے پہلے جو پہلا سیشن تھا اس میں تقریباً 780 پوائنٹ کا اضافہ ہوا. بینچ مارک 1,34,562 کے اوپر 1,34,000 کا بھی نیا ریکارڈ آج قائم ہوا تھا. اس طرح اس پہلے سیشن میں 1,34,562 پوائنٹ سے اسٹاک مارکیٹ ٹریڈ کر رہی ہے. اس میں سرمایہ کاروں کا اعتماد نظر آ رہا ہے. معیشت کی بہتری کے آثار کے بعد مختلف کمپنی کی طرف سے منافع کے اعلان کی متوقع خبروں کی توقع کے اوپر جو ہے نا مارکیٹ بہتر پرفارم کر رہی ہے. بہت شکریہ. سانحہ لیاری عمارت کی خستہ حالی کا SBCF سران کو 2022 سے علم تھا. فاروق سمی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جانیں گے. جی فاروق. جی بالکل. آج 9 ملزمان کو یہاں پر عدالت میں پیش کیا گیا ہے, جس میں ڈائریکٹر, ڈپٹی ڈائریکٹر سمیت اور انسپیکٹر جو ہیں وہ SBCA کے شامل تھے. اور اس حوالے سے جو پولیس کی جانب سے ریمانڈ کی استدعا کی گئی ہے, تاہم جو ملزمان کے وکیل ہیں ان کی جانب سے ریمانڈ کی مخالفت کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ پولیس کے پاس ملزمان کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ان کا ریمانڈ لیا جائے. نہ پولیس کو کوئی ایسا کیس ہے جس کے اندر ریمانڈ کی ضرورت ہے. اگر SBCA کے ریکارڈ کی ضرورت ہے تو SBCA کا ریکارڈ نکالا جا سکتا ہے. عدالت میں آج سماعت شروع ہوئی تو مالک کو بھی طلب کیا گیا, جس میں مالک سامنے آیا. مالک نے عدالت کو یہ بتایا کہ اس کے خود جو خاندان والے ہیں اس واقعے کے اندر وہ جاں بحق ہوئے ہیں اور پوتا اور پوتی شامل ہیں جو اس واقعے کے نظر ہوئے ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ واقعہ رونما ہو سکتا تھا. ابھی عدالت نے اس حوالے سے بریک
हुआ है और इस ब्रेक के बाद अदालत फैसला सुनाएगी कि मुल्जिमान को रिमांड दिया जाता है या नहीं दिया जाता। इस मुकदमे के अंदर पुलिस ने जो आज अदालत को बताया है, पुलिस के मुताबिक 14 मुल्जिमान नामजद हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कराची के इलाके मलीर खोखरा पार से लड़की की लाश मिलने का वाकया, मकतूला को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पुलिस सर्जन का मजीद क्या कहना था, नजीर शाह इस हवाले से हमें अपडेट करेंगे। नजीर बताएगा पुलिस सर्जन का क्या कहना था? सर, उस मलीर खोखरा पार के इलाके से 16 साल लड़की की लाश मिली थी, जिसके बाद उसकी पोस्टमार्टम और मजीद फॉरेंसिक के लिए उसको अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां पर जो पुलिस सर्जन कराची हैं डॉक्टर सुमैया सैयद, उन्होंने ये रिपोर्ट बताई है कि मकतूला अरीबा को जिनसी तशद्दुद का बदतरीन निशाना बनाया गया है। इसके जिस्म पर तशद्दुद के मुतअद्दिद निशानात भी पाए गए हैं और मजीद जो जिनसी ज्यादती की तस्दीक है उसके लिए सीमेन, सीरोलॉजी और DNA के नमूने हासिल किए जा रहे हैं और मौत की जो असल वजह है वो रिपोर्ट्स आने के बाद मालूम होगी। और पुलिस की जानिब से इस वाक़े के बाद चंद अफराद को गिरफ्तार भी किया गया था, तो पुलिस की जानिब से भी एक जानिब तफ्तीश का अमल जारी है, तो दूसरी जानिब जो जिनसी ज्यादती है उसकी भी तस्दीक हो गई है। जी बहुत शुक्रिया नजीर। वस्ती कुरम के इलाके गोंदल पाड़ा चिमकनी में गाड़ी खाई में गिरने से गाड़ी में सवार 4 अफराद जान बहक और 7 जख्मी हो गए। सताइस यूट्यूब चैनल्स की बंदिश के फैसले के खिलाफ अपील पर समात। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने 2 यूट्यूब चैनल्स की हद तक बंदिश का हुक्म मुअत्तल कर दिया। फरूख एजाज हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, 27 यूट्यूब चैनल की बंदिश के फैसले के खिलाफ अपील पर समात एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अब्दुल मजूका ने की है। वकला सफाई की जानिब से अदालत में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल किए बगैर यूट्यूब चैनल की बंदिश के अहकाम जारी किए गए। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत ने 2 यूट्यूब चैनल की हद तक बंदिश का हुक्म मुअत्तल कर दिया गया है। सहाफ़ी मतियुल्लाह जान और असदपुर के यूट्यूब चैनल की बंदिश का हुक्म जो है वो अदालत ने मुअत्तल किया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने इससे कबल नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की दरखास्त पर 27 यूट्यूब चैनल को ब्लॉक करने का हुक्म दिया था, जिसमें से अब 2 चैनल की बंदिश जो है उसको मुअत्तल करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुतालिक केस की समाअत। अदालत ने वफाक की जानिब से फिर रिपोर्ट पेश न करने पर इजहार बरहमी किया। अदालत ने आफिया सिद्दीकी के मामले पर मावनत से इनकार की वजूहात पर रिपोर्ट मांगी थी। जस्टिस एजाज इसहाक ने कहा कि क्यों न वफाकी काबीना के वुज़रा के खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई की जाए। अदालत सिर्फ काबीना नहीं, वजीर आजम के खिलाफ भी तौहीन अदालत कार्रवाई करेगी। वफाकी रिपोर्ट पेश नहीं की तो पूरी काबीना को बुलाऊंगा। जून में अदालत ने जवाब मांगा था मगर कोई रिपोर्ट नहीं आई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने आइंदा हफ्ते तक के लिए मोहलत की इस्तदा की, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। समाअत 21 जुलाई तक के लिए मुलतवी कर दी गई। दरख्वास्त गुजार की जानिब से वकील इमरान शफीक अदालत में पेश हुए। निजी एयरलाइन की गफलत से जद्दा पहुंचने वाले मुसाफिर ने बाखबर सवेरा को अपना अहवाल सुना दिया। कहा 7 जुलाई को रात 10 बजे लाहौर से कराची की फ्लाइट थी। एयर होस्टेस की को बोर्डिंग पास दिखाया तो उन्होंने सीट कंफर्म की। जुलाई का वाकया है। रात को 10 बजे की मेरी फ्लाइट थी लाहौर से कराची की। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसके ऊपर एयर सियाल के दोनों डोमेस्टिक लॉन्च में दोनों जो है वो जहाज लगे हुए थे, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक। जब मैं वहाँ से बोर्डिंग करा के एंटर हुआ तो वहाँ पर कोई अमला खड़ा हुआ था, उसने मुझे बताया कि आप यहाँ से सीधे जाएं। जब मैं अंदर गया तो एयर होस्टेस से एयर सियाल की मैंने उनको दिखाया अपना बोर्डिंग पास, तो उन्होंने मुझे सीट कंफर्म करी 19F। अनाउंसमेंट हुई, असल में कॉल आ रही थी, मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं घर पे कॉल पे बात कर रहा था, तो वो मिस हो गई मुझसे। 1 घंटा 45 मिनट के बाद जब टाइम ऊपर हुआ 12 बजने के करीब आया, मैंने कहा कि ये तो 2 घंटे हो गए, ये फ्लाइट जो है वो लैंड क्यों नहीं हो रही। जब मैं वहाँ पर गया तो मैंने बताया, अमला परेशान कि ये हुआ क्या है। मुझे जद्दा एयरपोर्ट पे लेके गए, एयर होस्टेस का अमला था, उन्होंने कहा कि आप बाहर जाएं, अपनी कंप्लेन करें सऊदी जो अथॉरिटी है उनको। मैंने बोला भाई मैं जहाज से उतरूंगा नहीं, मैं इधर ही बैठूंगा। तो वहाँ के कैप्टन थे आमिर साहब, उन्होंने कहा कि आपको मैं इसी जहाज से वापसी भेजूंगा। जद्दा से जब एयरपोर्ट से मुझे बिठाया है, इसके बाद मैं लाहौर आया तो एक नया मरहला स्टार्ट हो गया FIA का। अच्छा। मुझे अमला लेके गया एयर सियाल का, उन्होंने कहा कि आप जो है FIA वालों के सामने जो है कुछ इस तरह की बात नहीं करिएगा। FIA वालों ने मेरे साथ कोऑपरेट किया। पहले वो मुझे देख रहे थे कि एक सवालिया निशान ये बंदा गया कैसे, तो उन्होंने बोला आपकी गलती नहीं है, एयरलाइन की है। उन्होंने कहा एयरलाइन के जो मैनेजर मेरे साथ गए उनको ये भी कहा कि आप इनको दोबारा कराची भेजें, इनको जो टिकट करा के भेजें। उन्होंने वहाँ पे एग्री किया।
इमिग्रेशन का प्रोसेस करके जब मैं बाहर निकला तो वो मुझसे पूछते हैं भाई आप कौन है। एयरपोर्ट पे 4 घंटे बैठा रहा, फिर मैंने टिकट परचेज किया, दोबारा मैं बोर्डिंग पे गया। अब तक इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।